یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام یا نبی السلام علیکہ میں ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں مبلغ دعوت اسلامی محمد یوسف عطاری مدنی اور مبلغ دعوت اسلامی محمد صدیق عطاری، مبلغ دعوت اسلامی احمد رضا عطاری تشریف فرما ہے۔ ہمارے پروگرام کا ایک پورا انداز ہے، ایک ہم تھیم پر آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے 4 سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ آئیے سیگمنٹس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا ہے دلائل الخیرات، جس میں الحمدللہ ہم دلائل الخیرات شریف کے منتخب درود پاک لیتے ہیں، ان کی وضاحت کی کوشش کی جاتی ہے۔ دوسرا سیگمنٹ ہے لفظ سے شعر پڑھیں۔ تیسرا سیگمنٹ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام، اور چوتھا سیگمنٹ ہے سمجھ کر پڑھیں، اور آخر میں گل دستہ درود و سلام حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ صلاۃ و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں ہم دلائل الخیرات شریف سے منتخب درود پاک کی طرف میں، اور اس کی برکتیں لیتے ہیں۔ درود پاک کو سماعت کیجئے، پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت بھی ہم انشاءاللہ پیش کریں گے۔ یا نبی سلام علیکہ۔ اللهم ربي وسعديك صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الشاہد البشیر الداعی الیک باذنک السراج المنیر وعلیہ السلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دلائل الخیرات شریف کا کچھ منتخب حصہ درود پاک کا شامل پروگرام ہم نے کیا۔ یوسف بھائی سے چاہوں گا، یوسف بھائی دلائل الخیرات شریف کا یہ منتخب درود پاک میں نے آپ کو بھیجا تھا، تو اس کا ترجمہ آپ بیان فرما دیں، اور اس کے جو وہ القابات ہیں جس میں آپ صاحب دلائل الخیرات نبی پاک کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اپنی حمد کے مطابق، اپنی شان کے مطابق، پھر حضور کے جو القابات بیان فرما رہے ہیں اس پر آپ کچھ کلام فرمائیں۔ اس میں یہ الفاظ ہیں، پورا ایک درود پاک کا پیچھے سے سلسلہ چل رہا ہے، والملائکۃ المقربین والنبیین والصدیقین، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود ہو، اور فرشتوں کی طرف سے جو کہ مقربین ہیں، انبیاء کی طرف سے، اور صدیقین کی طرف سے، اور شہداء اور صالحین کی طرف سے۔ اس کے بعد عرض کرتے ہیں وما سبح لک من شیء یا رب العالمین، اے رب العالمین جو چیز تیری تسبیح بیان کرتی ہے، جو چیز تیری تسبیح بیان کرتی ہے رب العالمین، ان کا بھی درود ہو ہمارے آقا محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ یعنی کتنا خوبصورت انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی درود ہو، انبیاء کرام کی طرف سے بھی درود ہو، فرشتوں کی بھی طرف سے درود ہو، شہداء صالحین کی بھی طرف سے درود ہو، اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، سبح لک من شیء، کہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان من شیء الا یسبح بحمدہ، واہ واہ، کائنات میں کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرتی۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب درود پاک بیان کرتے ہوئے وہ یہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یا اللہ
کائنات میں جو چیز تیری تسبیح بیان کرتی ہے اس کا درود حضور علیہ السلام بہت خوب، بہت خوب، واہ واہ. تو یہ جو ہے درود پاک پڑھنے کا انداز ہوتا ہے پیش کرنے کا بزرگوں کا. تو یہ بھی خوبصورت انداز ہے اور یہ ایک جملے کے اندر بیان کر دیا گیا ہے کہ کائنات میں اچھے کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جاندار ہو بے جان ہو جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو. سبح للہ ما فی السماوات والارض. قرآن پاک کیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ زمین اور آسمانوں میں کوئی ایسی شے ہے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو. تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. خشک و تر ہوں، بحر و بر ہوں، چرند ہو، پرند ہو، انسان ہو، جنات ہوں، فرشتے ہوں، سب اللہ کے نبی پر درود بھیجیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ان کی رحمتیں، اللہ پاک کی رحمتوں کا سوال کریں. پھر آگے عرض کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو القابات ہیں وہ اس میں عرض کرتے ہیں کہ علی سیدنا محمد ابن عبداللہ. تو یہ جو پورا جو ہے اس کا بھی آپ معنی بیان فرمائیں. علی سیدنا ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر خاتم النبیین جو سب سے آخری نبی ہیں. واہ واہ. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب درود پاک پڑھیں، ایک یہ بھی طریقہ سکھایا جا رہا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو بھی یاد رکھنا چاہیے. اللہ اللہ. پیارے آقا علیہ السلام کے والد گرامی جن کا نام ہی عبداللہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ. واہ. اور پیارے آقا علیہ السلام کی جو والدہ محترمہ ہے آمینہ، یعنی دونوں کا نام ہی ان کے صاحب ایمان ہونے کی دلیل ہے. سبحان اللہ. عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ. حالانکہ اس وقت آپ دیکھیں نام رکھے جاتے تھے عبد العزیٰ اور پتہ نہیں اس طرح کے نام رکھے جاتے تھے غیر جو کہ اللہ کے اپنے نام غیر اللہ کے ناموں پر رکھے جاتے تھے. لیکن جو ہے یہاں پر ان دونوں کے پیارے آقا علیہ السلام کے والدین کریمین کے نام ہی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا. یعنی عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ اور آمینہ کا مطلب ایمان رکھنے والا، صاحب ایمان. تو دونوں کا جو نام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے. تو جب درود و سلام پیش کریں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یا آقا علیہ السلام کی معجزات یا صفات کو بیان کریں تو ہمیں بعض اوقات اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی کے جو والدین کریمین ہیں ان کا بھی تذکرہ ہو. سبحان اللہ. کیا بات ہے. بست ہوئے لاجواب ذات ہوئی انتخاب بست ہوئے لاجواب ذات ہوئی انتخاب بست ہوئے لاجواب بست ہوئے لاجواب. نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرو تو جان تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں یا نبی السلام علیکہ اور ہم نے دلائل الخیرات شریف کے درود پاک منتخب اس پر الحمدللہ گفتگو کی ہے. حضور درود پاک کے تعلق سے میں چاہوں گا کہ مزید کچھ آپ ارشاد فرمائیں، کوئی واقعہ اگر سنانا چاہیں، کوئی روایت سنانا چاہیں. درود السلام تو محسن بھائی ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ اس کے حوالے سے ہمیں قرآن بھی ترغیب دلا رہا ہے، احادیث میں بکثرت ہمیں ترغیبات موجود ہیں. پھر ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز، پھر ہمارے بزرگوں کا انداز، یہاں تک کہ پورا دن بعض بزرگوں کا جو ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام پڑھنے میں گزر جاتا تھا اور اس کو ناکافی سمجھتے تھے، اپنے دن کے لمحات کو بھی ناکافی سمجھتے تھے. ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پورا ہم سے نہیں پڑھا جاتا ہے، نہ ہم سے پورا لکھا جاتا ہے. سواد لکھ دیتے ہیں، سلام لکھ دیتے ہیں، سواد نام لکھ دیتے ہیں. یعنی درود و سلام میں بھی شارٹ کٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا خوش بختی کی علامت ہے، نہ پڑھنا بدبختی کی علامت. اور بڑی پیاری اور مشہور حدیث پاک ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سی رہی ہے، اندھیرے کمرے کے اندر ہیں، فرماتی ہے کہ میں کچھ سی رہی تھی اور چراغ روشن تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے چراغ بجھ جاتا ہے اور سوئی گر جاتی ہے. اندھیرے کمرے میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، نہیں ملتی ہے. اتنے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کمرے میں تشریف لاتے ہیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور جو ہے اس سے ایسی روشنی نکل رہی تھی، فرماتی ہے کہ پورا کمرہ میرا روشن ہو جاتا ہے.
کیا اور اس کے بعد اس کمرے میں اتنی روشنی ہو گئی کہ گمشدہ سوئی مل جاتی ہے. اللہ. اس کے بعد جب فرماتی ہیں کہ سوئی مل گئی نا تو ایک حیرت والی کیفیت ہے اور ہوگی بھی نا. ہاں نا. اچھا جذبات کا اظہار کر رہی ہے. ایک تو سوئی مل گئی, کمرہ روشن ہو گیا, پریشانی ختم. اب جذبات کا اظہار کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کا چہرہ کیسا روشن بنایا ہے, سبحان اللہ, آپ کا چہرہ کیسا روشن ہے. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ویل لمن لا یرانی یوم القیام. سرکار نے فرمایا کہ اس کے لیے ہلاکت ہے, بربادی ہے, تباہی ہے جو قیامت کے دن میرے اس چہرے کا دیدار نہیں کر سکے. اللہ اکبر. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آخر کون لوگ ہوں گے یا کون ہوگا جو آپ کے چہرے کا دیدار نہیں کر سکے گا, اس چہرہ انور کا دیدار کرنے سے کون محروم ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا بخیل ہوگا وہ شخص. اللہ اللہ, وہ بخیل ہوگا جو میرے چہرے کا دیدار نہیں کر سکے گا. تو انہوں نے مزید پوچھا یا رسول اللہ بخیل سے مراد اب کی کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود نہ پڑھا. میرا پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود, ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام, ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام, اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شعر میں اس واقعے کی طرف تلمیح ہے. سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے, اللہ اللہ, سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, شام کو صبح بناتا ہے اجالا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. پھر یہاں گفتگو کے دوران یوسف بھائی نے ایک بات کی طرف توجہ بھی دلائی کہ درود پاک ہم پڑھتے تھے وہ بھی ہم پورا اور صحیح نہیں پڑھ پاتے. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے تو اس پہ بھی ہم جو جلد بازی میں صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے. لکھنے میں بھی ہمیں درود پاک پورا لکھنا چاہیے, اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب میرا نام مبارک جب تک کتاب میں موجود رہے گا, یعنی یہ جو نبی پاک کا نام اور درود پاک ساتھ لکھے, تو فرمایا کہ جب تک کتاب میں موجود رہے گا فرشتے اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے. تو اتنی فضیلتیں ہیں, اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کثرت سے درود و سلام پڑھیں اور درود و سلام پڑھنے کا اہتمام کریں. آئیے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. لفظ سے شعر پڑھیے. یا نبی سلام علیکہ. لفظ سے شعر پڑھیے. اس سیگمنٹ میں ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائیوں کو 6 باکسز دکھائے جائیں گے. ان نمبروں کے پیچھے ایک ایک لفظ ہوتا ہے, اس لفظ سے انہیں شعر پڑھنا ہے سلام کا یا ایسے کلام کا جس میں سلام اور درود پاک کا شعر پڑھنا ہے. باکسز دکھائیے اور پہلا نمبر چوائس کریں گے احمد رضا بھائی. سلام علیکہ. جی احمد رضا بھائی نمبر بتائیے گا مائک پہ. ایک کے پیچھے لفظ دکھائیے گا. خستہ جگر. ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ آتا ہو خستہ جگر. آپ فی الحال خستہ جگر نہ بنیں, آپ پریشان نہ ہو, آپ پڑھیں, شعر کی کوشش کریں اور شعر آ جائے گا آپ کو. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے. خستہ جگر سلام کو واضح گیا سلام, خستہ جگر سلام کو واضح گیا سلام, مرغم یہی کی خاک تو خستہ جگر کی ہے, مرغم یہی کی خاک تو خستہ جگر کی ہے, خستہ جگر کی ہے. سبحان اللہ. حضور سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا کلام ہے, اس میں کچھ اشعار آپ نے اس طرح سلام کے بھی کہیں. اب یہاں خستہ جگر کے بارے میں کہہ رہے ہیں. خستہ جگر کیا ہوتا ہے اور کون سی خاک کی بات ہو رہی ہے؟ خستہ جگر سلام کو حاضر ہیں السلام. یعنی جگر ویسے تو جو ہے مشہور و معروف جسم کا ایک حصہ ہے, لیکن مراد اس سے جو شعرا ہے نا دل لیا.
خستہ جگر یعنی جن کے دل زخمی ہے وہ حضور کی بارگاہ میں سلام کے لیے حاضر ہیں، السلام، اللہ اللہ، سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ خستہ جگر سلام کو حاضر ہیں، السلام، یا رسول اللہ یہ سلام کے لیے غلام حاضر ہے جن کے دل زخمی ہے، آپ کے عشق و محبت میں یہ دل زخمی ہے، سلام کو حاضر ہیں، سلام قبول فرمائیے۔ پھر مرہم یہی کی خاک خستہ جگر کی، خستہ جگر کی، آہا، فرماتے ہیں کہ یہاں یہ جو ہمارے دل زخمی ہے نا، اس کا علاج جو ہے وہ مدینے کی خاک ہے جو مرہم کا جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ واہ، تو ہمارے جو خستہ جگر ہیں، جو زخمی دل ہیں، ان کو شفا مدینے کی خاک میں ملتی ہے۔ سبحان اللہ، مدینے کی خاک میں لوٹتے ہیں، وہاں پر چلتے ہیں، اس کا دیدار کرتے ہیں، اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، تو ہمارے زخمی دلوں کو آرام مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ٹوٹے دل جڑ جاتے ہیں اور مریضوں کو شفا مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صدیق بھائی آپ کے لیے نمبر دکھایا جا رہا ہے جی، نمبر 3، ایک کو گیپ کیا ہے انہوں نے، ستارے یا تارے، جی، اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں چاند جن پر نثار ہوتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ آئیے ہم اگلے نمبر پہ بڑھتے ہیں۔ رحمت اللہ بھائی نمبر بتائیں گے جی، 2 نمبر، جی، شفیع محشر، ایسا شعر پڑھے جس میں لفظ شفیع محشر آتا ہو۔ اے دین حق کے راہبر تم پر سلام ہر دم، اے دین حق کے راہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم۔ سبحان اللہ۔ اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع شفیع محشر حضور کا ایک لقب ہے، نبی پاک علیہ السلام کو ایک تاج ہے عطا فرمایا گیا ہے شفاعت کا، تو حضور شفیع محشر، تو حضور کی شفاعت کا عالم کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن جب پوری مخلوق جمع ہوگی، اولین آخرین جمع ہوں گے، نیک بد گناہگار جمع ہوں گے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، مخلوق کو پتہ نہیں ہوگا کہ ان کا فیصلہ کیا ہونا ہے، مطلب جنت میں جانا ہے، دوزخ میں جانا ہے، ہر کوئی پریشان، نیک آدمی بھی پریشان ہے، گناہگار بھی پریشان ہے، سارے لوگ پریشان ہیں، اس سسٹم ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بھئی حساب کتاب کب ہوگا، ہونا کیا ہے، کہاں پر جانا ہے، کس طریقے سے معاملہ ہوگا، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ لیکن ٹینشن اور فکر یہ ہے کہ بھئی اگر دوزخ میں چلے گئے تو کیا ہوگا، جانا جنت میں ہے، کیونکہ اب آخری فائنل ہے نا، اب تو جو جنت میں ہے وہ جنت میں، جس نے دوزخ میں جانا ہے وہ دوزخ میں بھی جا رہا ہے، تو اب یہ سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں۔ اب یہ آپس میں مشورہ کر کے پھر انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، انہیں معلوم ہے کہ مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا جو مقام و مرتبہ دیا ہے وہ انبیاء کرام کو ہے۔ اب یہ سارے مشورہ کریں گے کہ کیا کریں، بولا حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ان کے پاس جاتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو حضرت آدم علیہ السلام منع فرما دیں گے، اذهبوا الی غیری، فرمائیں گے یار مجھے آج اپنی فکر ہے، تم کہیں اور چلے جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ وہ کرتے کرتے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، سارے انبیاء کے پاس جائیں گے، اور انبیاء کرام دوسروں کے پاس بھیج رہے ہیں، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، آج میں تمہارے لیے فی الحال کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے جو سیکنڈ لاسٹ نبی ہیں،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے بھئی دیکھو میں تمہارے لیے بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا، تم اللہ کے آخری نبی کے پاس چلے جاؤ، وہ ضرور تمہارے لیے کچھ نہ کچھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا اب وہ مخلوق ساری پریشان ہو کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے پاس پریشان ہو کر آگئے، کہیں حل نہیں ملا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکات شریف میں بہت تفصیل کے ساتھ یعنی شفاعت کی احادیث کو ذکر کیا گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب یہ لوگ میرے پاس آئیں گے تو پھر میں اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا، سجدے میں گر جاؤں گا، اور آقا علیہ السلام یہ نہیں فرمائیں گے ذبوا الی غیری، فرمائیں گے انا لہا، صبر کرو میں تمہاری شفاعت آج کروں گا، کسی اور کے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں بھیجیں گے۔ اسی لیے ہم شفیع محشر کہتے ہیں کہ میدان محشر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ یہ شفاعت کرنا ماننا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی واجب نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن یہ شفاعت محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں حضور کی شفاعت کو قبول فرمائے گا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد بیان کروں گا کہ اس میرے سے پہلے کسی نے وہ حمد بیان نہیں کی ہے، میں سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، آپ شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے، آپ دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام سر انور اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ مقام محمود پر آپ کو کھڑا کرے گا، اور پھر نبی کریم علیہ السلام لوگوں کی شفاعت کرنا شروع کریں، یعنی جس کی سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جنت میں داخل بیڑا پار ہونا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کبھی میں میزان پر ہوں گا، کبھی پلسرات پر ہوں گا، یہاں تک کہ جو میرے امتی یا غلام دوزخ میں چلے گئے ہوں گے میں وہاں سے نکال کر ان کو اللہ اللہ اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا آپ شفاعت بالمحبت کیجئے، نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کوئی بڑا پیارا شعر ہے کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک کی شفاعت عطا فرمائے۔ آئیے چوتھا لفظ دیکھتے ہیں، صدیق بھائی نمبر 4، چوتھے پہ چار یار کی نسبت سے، بلبلیں، ہے بلبلیں، سبحان اللہ۔ ایسا کون سا شعر ہے سلام کا جس میں بلبلیں آ رہی ہیں بھائی؟ غنچے چٹخے پھول مہکے چہچہائے بلبلیں، غنچے چٹخے پھول مہکے چہچہائے بلبلیں، گل کھلا باغ احد کا، گل کھلا باغ احد کا، صلاۃ و سلام اے شہنشاہ مدینہ، صلاۃ و سلام زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، صلاۃ و سلام اے شہنشاہ مدینہ، صلاۃ و سلام۔ گل کھلا باغ احد کا کیا مطلب ہے؟ یہ لگ رہا ہے شاید نا یہاں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کا جو وقت ولادت ہے اس کا ایک منظر کشی کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اور فرماتے ہیں کہ خوشی کا ماحول ہے، غنچے چٹکے پھول مہکے چہچہائیں بلبلیں، تو ایک خوشی کا ماحول ہے ہر طرف، اللہ تعالیٰ کی مخلوق بھی خوشی کا اظہار کر رہی ہے، اور پھول بھی مہک رہے ہیں، پرندے بھی چہچہا رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہوا کیا ہے بھائی یہ سارا معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ فرماتے ہیں کہ گل کھلا باغ احد کا، یعنی باغ احد اللہ رب العزت کی یہ جو کائنات ہے، اللہ پاک نے اس کائنات کو جو بنایا ہے تو اس میں اللہ رب العزت نے اپنا سب سے خوبصورت پھول اگایا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، گل کھلا باغ احد کا، یعنی وہ پھول کھلا ہے جو اس باغ میں اس کائنات میں سب سے خوبصورت پھول اللہ نے، کیا بات، کیا بات، اس سے خوبصورت اللہ نے پھول کوئی بنایا ہی نہیں۔ واہ واہ، فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ پھول کھلا ہے نا تو اس خوشی میں سارے پھول کھل رہے ہیں، بلبلیں چہچہا رہی ہیں، اور اس مبارک گھڑی پر درود و سلام۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور باغ احد، اور یہ جو پھول کھلا ہے اس نے آ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا لوگوں کو بتایا، اللہ سے دور بندوں کو اللہ کے قریب کیا، اور اس وقت کے جب غیر اللہ کی عبادت ایک زوروں پر تھی
احادیت، وحدانیت اور اللہ کی ربوبیت کے تعلق سے، اللہ پاک کے ایک ہونے کے تعلق سے جانب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچایا اور انہیں ایمان کی دولت عطا کی۔ آئیے اگلا لفظ دیکھتے ہیں، دکھائیے گا احمد رضا بھائی کو، نمبر 6 جی دکھائیے۔ 6 کے پیچھے لفظ ہے 10,000، 6 کے پیچھے 10,000۔ اب شعر بھی آپ نے پڑھنا ہے ایسا جس میں لفظ آئے 10,000۔ جس جگہ پر آ کے سوئے گئے صحابہ 10,000، جس جگہ پر آ کے سوئے ہیں صحابہ 10,000، جس جگہ پر آ کے سوئے ہیں صحابہ 10,000، اس بقیہ پاک کے سارے مزاروں کو سلام، اس بقیہ پاک کے سارے مزاروں کو سلام، میں بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام۔ اللہ یہاں بقیہ پاک کی برکت کو بیان کر رہے ہیں، صحابہ کرام جو وہاں پر آرام فرما رہے ہیں ان کے تعلق سے اللہ ہمیں نصیب کرے۔ ہم یہ بار بار دعا کرتے ہیں نا، اللہ ہمیں بقی پاک میں جو ہے مدفن عطا فرمائے، اس لیے کہ صحابہ کی اہل بیت کے جو وہاں مزارات ہیں ان کے فیضان سے ہم مالا مال ہو سکیں۔ آخری لفظ دیکھتے ہیں جی، دکھائیے گا نمبر 5 ہی رہ گیا حضور، اب یہی بتائیں گے نا۔ قاسم رزق، ایسا شعر پڑھے جس میں لفظ آتا ہو قاسم رزق۔ دونوں عالم میں کوئی بھی تم سا نہیں، دونوں عالم میں کوئی بھی تم سا نہیں، سب حسینوں سے بڑھ کر کے تم ہو حسین، سب حسینوں سے بڑھ کر کے تم ہو حسین، قاسم رزق رب العلا ہو تمہیں، قاسم رزق رب العلا ہو تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی۔ امیر سنت کا بڑا خوبصورت شعر ہے، جی نبی پاک کی شان بھی بیان کر رہے ہیں، کیا عرض کر رہے ہیں؟ قاسم رزق یہاں پہ ایک لفظ ہے، جی جی۔ قاسم رزق یعنی رزق کی تقسیم کرنے والا، روزی دینے والا اللہ ہے، لیکن اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے، یہاں تک کہ فرشتوں کو، پھر اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں دی ہیں، ذمہ داریاں دی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رزق کی جو تقسیم ہے، نعمتوں کی جو تقسیم ہے، وہ اس کا بہت بڑا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا۔ بے شک۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک اس پر دلالت کرتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، واہ، اللہ عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اب اس تقسیم میں علم بھی ہے، اس تقسیم میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی ہیں، سبحان اللہ۔ اس تقسیم میں رزق اور روزی بھی ہے۔ تو اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگتا ہے، کیونکہ آپ تقسیم فرما رہے ہیں، جی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجنے والا کوئی بھی سیٹ ہو، لیکن جو بانٹ رہا ہوتا ہے لوگ اسی سے مانگتے ہیں، بالکل، جا کر اس سیٹ سے تو نہیں مانگتے، حالانکہ وہ تو تقسیم کرنے کے لیے کسی کو سے جی بھیجا ہوا ہے۔ جی تو جی، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو قاسم بنایا ہے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر کوئی مانگتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے یہ عطا فرما دیجئے، یہ نعمت عطا فرما دیجئے، میری مشکل حل ہو جائے، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، میری روزی کا یہ مسئلہ حل ہو جائے،
تو اس کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا ہے، تقسیم کرنے والا بنایا ہے، بے شک۔ اور پیارے آقا علیہ السلام تقسیم فرما رہے تو بالکل درست ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام رزق کو تقسیم فرمانے والے ہیں، اور کائنات میں جس کو جو بھی ملتا ہے وہ حضور علیہ السلام کے بے شک، در سے ملتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مخر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو ہائے ہائے، اور سبحان اللہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ ہمیں اسی پر قائم و دائم رکھے۔ سیگمنٹ ہمارا لفظ سے شعر پڑھی الحمدللہ مکمل ہوا۔ دونوں نعت خوانوں نے اچھے انداز میں الفاظ کے ساتھ اشعار کو جانچا اور پڑھنے کی کوشش کی، اللہ ان کو بھی برکت عطا فرمائے۔ آئیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہمارے یوسف بھائی سے ہم نبی پاک کے نام مبارک کے تعلق سے بات کریں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام۔ یا نبی سلام علیکہ۔ جی یوسف بھائی، آپ کو ایک یا دو حرف دکھائے جائیں گے، جی اس پر پھر آپ نے پہچاننا۔ جی دکھائیے گا۔ با ایسا لفظ ہے جس میں با آتا ہے نام مبارک۔ صاحب، صاحب سے آپ صحیح پہچان گئے، مگر اب آپ حروف بتاتے جائیں اور آگے والا جب آپ بتائیں گے تو پھر حل ہوگا۔ صاحب، ہا، ہا، جی ہا آتا ہے۔ الف، الف شاید ایک سے زائد مرتبہ آتا ہے۔ صاد، اللہ، صاد بھی آتا ہے حضور۔ صاحب جی لام، لام بھی آتا ہے۔ پہنچ گئے آپ لگ رہا ہے۔ واو، واو نہیں آتا حضور، صاحب واو نہیں آتا۔ اب دو رہ گئے۔ میم، میم آتا ہے، نون، نون بھی آتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے ماشاءاللہ انتخاب کر لیا۔ اب یہ لفظ دکھائیے گا کیا ہے نام مبارک، یوسف بھائی اس کا مطلب بھی بتائیں گے۔ یہ حضور پڑھ کے سنا دیجئے۔ صاحب الامن۔ واہ واہ واہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ صاحب الامن کا معنی ہے امن والے، واہ واہ واہ، یعنی امن اگر جڑا ہے تو حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جڑا بے ہے۔ شک، امن کو اگر شناسائی ملی ہے اس کائنات میں تو حضور کے صدقے میں ملی، سبحان اللہ۔ یعنی حضور کے ساتھ جب وابستگی اس کی ہو گئی نا تو کائنات میں امن کو شناسائی مل گئی، اور کائنات کو پتہ چلا کہ امن ہوتا کیا امن ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ امن کا لفظ تو تھا پہلے، یہ امن کا معنی بھی ہوگا، لیکن لوگوں نے یا کائنات نے امن کو پہچانا نہیں ہوگا کہ امن ہوتا کیسا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف لے کر آئے اور آپ کا جو امن دیکھا تو پھر کائنات کو پتہ چلا کہ امن تو یہ ہوتا کیا ہے، ہے؟ سبحان اللہ، یعنی اتنی بے امنی کہ امن کہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، اللہ، اتنی ہر طرف جو ہے بے امنی کا ایسا دور دورہ ہے، ظلم و بربریت، لوگوں کے پاس امن نہیں، سکون نہیں، لوگوں کے جان و مال کا تحفظ نہیں، کسی چیز کا تحفظ نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہیں، اور طاقتور کمزور کو دبائے چلے جا رہا ہے، جس کے تعلقات ہیں وہ بغیر تعلقات والے کمزور لوگوں کو، مظلوموں کو دبائے چلا جا رہا ہے، بے عربی کا دور دورہ ہے، ظلم و ستم کا دور دورہ ہے، امن و امن کا کہیں پر نام و نشان نہیں ہے۔ تو ایسے میں حضور علیہ السلام تشریف لے کر آئے، یعنی آپ دیکھیں کہ دشمنوں کی بات کیا کی جائے، لوگوں کے اپنے گھر والے، اپنی بچیاں، اپنے گھروں کی خواتین، وہ محفوظ نہیں۔ ان کے ظلم و ستم سے محفوظ نہیں، اللہ، یعنی ایسا دور ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر سمجھانا شروع کر دیا، ایک ایک کو سمجھانا شروع کر دیا کہ بھئی ظلم ہے، یہ غلط ہے، امن یہ ہوتا ہے، اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے امن کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم و ستم کے لیے آپ کو بھیجا ہے۔ پھر جہاں لوگ جمع ہو رہے ہیں ان کو سمجھایا جا رہا ہے، انفرادی طور پر سمجھایا جا رہا ہے، واعظ کے ذریعے سے، بیانات کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں اتنی تیزی کے ساتھ امن پھیلتا ہے، واہ، اتنی تیزی کے ساتھ یہ امن آتا ہے کہ وہ ظلم و بربریت کا خاتمہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ 23 سال کا عرصہ ہے پیارے آقا علیہ السلام نے، یعنی 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، 63 سال کی عمر میں دنیا کو خیر آباد فرما دیا، دنیا سے پردہ فرمایا۔ 23 سال کا جو ایک عرصہ تبلیغ نبی کریم علیہ السلام کا ہے، اس 23 سال میں دنیا کے چپے چپے میں امن کا پیغام پہنچا دیا نبی کریم علیہ السلام نے۔ مکہ مدینہ کے اندر تو ہے، لیکن حتیٰ کہ جو تجارت کرنے والے صحابہ کرام آپ علیہ السلام کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھ کر کچھ حدیثیں سنتے ہیں، آیات سن کر اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں چلے جاتے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے بے امنی اور ظلم جو ہے سمٹتا چلا گیا، اور الحمدللہ پوری دنیا کے اندر جو ہے امن قائم ہوتا چلا جاتا۔ امن لانے والے، ظلم مٹانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور
درود و سلام کے تعلق سے اگر کوئی حکایت آپ بیان فرمائیں. ایک بزرگ ہیں بہت مشہور وائز بھی تھے، خطیب بھی تھے، منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی. جی جی. انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ فرمانے لگے کہ معاملہ کچھ اچھا ہونے والا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تو منصور بن عمار ہے؟ اللہ. میں نے عرض کی جی ہاں اللہ میں منصور بن عمار ہوں. کیا تو ہی ہے جو لوگوں کو دنیا سے نفرت دلاتا تھا؟ تو کہنے لگے کہ یا اللہ تو جانتا ہے واقعی میں ایسا ہی تھا، لیکن جب بھی میں لوگوں کو واضح و نصیحت کرتا تھا سب سے پہلے تیری حمد و ثنا بیان کرتا تھا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ضرور پڑھا کرتا تھا. سبحان اللہ. تو اللہ پاک کی رحمت کو جوش آیا. اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ میرے اس بندے کے لیے یہاں پر ممبر بچھاؤ تاکہ جس طرح لوگوں کو دنیا میں واضح و نصیحت کیا کرتا تھا یہاں پر بھی بیٹھ کر واضح و نصیحت، اللہ. یہاں پر بیٹھ کر بیان کرے گا اور میری حمد و ثنا بیان کرے گا، میرے محبوب علیہ السلام پر درود و سلام پیش کرے گا. سبحان اللہ. تو یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ایک ایسا مرہم ہے، ایک ایسا علاج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر اسے کسی عقاب کا شکار بھی ہونا پڑ رہا ہے نا اس کو یہ ٹھنڈا کر دیتا ہے. اور اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جیسا کہ روایتوں میں موجود ہے، ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں فوت ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور اس کا جو ہے اس کو غسل دیں، اس کی تجہیز و تکفین کے معاملات کریں. حالانکہ لوگوں نے اس کو پکڑ کر کچرا کنڈی کے اندر پھینک دیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بدکار معاذ اللہ. ہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس کی تجہیز و تکفین کی سارے معاملات کی. اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ تو بڑا گناہگار، لوگ اس سے بڑے بیزار تھے اور اتنا اکرام اس سے کیسے کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ تم لوگ تو اس کے ظاہری اعمال کو دیکھ رہے ہو، لیکن میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں اس نے ایک بار توریت کھولی تھی، اس میں میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود تھا. اس کے دل میں ان کی محبت جو ہے وہ اس نے جوش مارا اور اس نے میرے نبی کے نام کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیا. اللہ. مجھے وہ اس کی ادا اتنی پسند آ گئی. ایک روایت میں 100 سال اور ایک روایت میں 200 سال ہے. یا تو 100 سال سے یا 200 سال سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مصروف تھا. اللہ پاک نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل فرمایا. سبحان اللہ. پڑھے دور کے غلاموں کو نشان حسن دی، دور کے غلاموں کو لیوائے حمد کا پرچم عطا رہا ہوگا، لیوائے حمد کا پرچم عطا رہا ہوگا. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. اللہ اللہ. آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم مختلف اشعار کو مختلف طرزوں میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے سمجھ کر پڑھیے. یا نبی سلام علیکہ. سیگمنٹ سمجھ کر پڑھیے، اس میں انشاءاللہ ہم 4 اشعار آپ کو دکھاتے ہیں. اسکرین پر پہلے شعر دکھایا جائے گا، اس شعر کی وضاحت ہوگی اور پھر اس شعر کو ہمارے نعت خواہ اسلامی پڑھیں گے. دونوں نعت خواہ اسلامی کوشش کریں گے کہ ہر شعر کی الگ الگ طرز ہو جائے، جتنی ممکن ہو الگ الگ طرزیں کریں گے. جی پہلا شعر دکھائیے. یوسف بھائی لکھا ہے، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود. جی اعلیٰ حضرت کا شعر، اس کی وضاحت فرمائیں. خلق کے حاکم ہو تم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کا حاکم بنایا. جی بخاری شریف کے حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اوتیت مفاتیح خزائن الارض. واہ. اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں. جی زمین کے جتنے خزانے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے عطا ان کی فرما. چابیاں عطا فرما دی ہیں، وہ خزانے عطا فرما دی ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے 2 وزیر زمین پر ہیں، 2 وزیر آسمانوں. اللہ اللہ. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حکومت ہے
بلکہ وہ زمین پر نہیں آسمانوں پر بھی ہے. ہائے وہ ہائے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا کیا جانے، جانے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا. ہاں ہاں ہاں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حکومت ہے زمین پر بھی ہے اور آسمانوں آسمانوں پہ پر بھی بھی. ہے. پوری کائنات کا مخلوق کا اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو حاکم بنایا ہے، اس لیے کہ آپ کے وزیر بھی اللہ تعالیٰ نے 2 زمین میں منتخب کر دیے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی سبحان اللہ اللہ. تعالیٰ. 2 وزیر جو ہے وہ آسمانوں میں، کیونکہ حکومت سرکار کی آسمانوں پر بھی ہے. تیری فرش پر حکومت، تیری عرش پر حکومت. پیارے آقا علیہ السلام کی جو حکومت ہے وہ عرش پر بھی آسمانوں پر بھی موجود ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کے جو 2 وزیر ہیں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، آسمانوں میں موجود ہیں. تو خلق کے حاکم ہیں اور رزق کے قاسم ہیں. نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ رزق کی تقسیم بھی فرمانے والے ہیں. اللہ پاک کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور مالک ملک کر کے عطا فرمائی ہے، تو فرماتے ہیں جو ملا تم سے ملا. نبی کریم علیہ السلام سے ملا، دنیا کی جو نعمت ملی ہے وہ کیا بات ہے. جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود. خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم. خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم. تم سے ملا جو ملا، تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود. یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا. ججر حسینی مرحبا، یا نور العینی مرحبا. سبحان اللہ. اگلا شعر دکھائیے. جائیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام. ملک تو ہے آپ کا، تم پہ کروڑوں درود. جی حضور. جائے نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام. ہائے ہائے ہائے. بہت خوبصورت بات. حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجنت حرمت علی الانبیاء. اللہ اللہ. یعنی اس کا صرف اتنا حصہ دیکھے تو انسان تشویش میں پڑ جاتا ہے. الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلہا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت نبیوں پر حرام رہے گی، کوئی نبی بھی جنت میں داخل اس وقت تک نہیں ہو سکے گا حتی ادخلہا، یہاں تک کہ میں جنت میں داخل. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے جنت میں تشریف لے کر جائیں گے. آپ علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. پھر پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَحُرِّمَتْ عَلَى الْأُمَمْ، اور ساری امتوں پر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اللہ. ساری امتوں پر حرمت علی الامم حتی تدخلہا امتی. اللہ. تمام امتوں پر وہ جنت حرام رہے گی یہاں تک کہ میری امت جنت میں داخل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جب تک جنت میں داخل نہیں ہوگی تب تک ساری امتوں پر وہ جنت حرام. ہائے 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 ہائے. کیا بات ہے. نہ پہنچیں گے جب تک گناہ گار ان کے، نہ پہنچیں گے جب تک گناہ گار ان کے. نہ جائیں گی جنت، نہ جائیں گی جنت میں امت کسی کی، نہ جائیں گی جنت میں امت کسی کی. کتنا اللہ کا احسان ہے ہم پر. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے ہماری حیثیت کیا ہے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، اللہ پاک نے حضور کے صدقے ہمارا مرتبہ کتنا بلند کر دیا کہ جتنی امتیں پچھلے گزری ہیں، جنہوں نے بڑی بڑی عمریں پائی ہیں، بڑی بڑی عبادتیں کی ہیں اور انبیاء کے ساتھ مل کر انہوں نے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوششیں کی ہیں، اور ہماری عمریں بھی چھوٹی چھوٹی ہیں، ہم گناہ بھی بہت سارے کرتے ہیں، اس کے باوجود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے
ہم پر اللہ پاک کا یہ احسان ہے کہ اللہ پاک نے امتوں کے تعلق سے یہ فیصلہ فرمایا، حضور نے بیان کر دیا کہ جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی کوئی امت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تو کیا عاشقان رسول کو نبی پاک کی شریعت، حضور کے دین اور حضور کی سنتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے شکرانے میں ہی اور صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے؟ تو یہ کرتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے بندہ اپنے آپ پر غور کرے اور اپنی حالت کو تبدیل کرے، سنتوں کا عامل بنے، شریعت کا پابند بنے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو مانے کہ ان کا یہ احسان ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے کرم فرمایا اور جنت کے تعلق سے ہم گناہ گاروں پر یہ احسان فرمایا۔ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جنت عطا فرمائے اور جنتیوں والے کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں آئے سب سے آخر میں، امت آئی سب سے آخر میں، عمریں اور بھی جنت میں سب سے پہلے جا رہا ہے۔ ہائے ہائے کیا بات، پھر آدھے فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی اپنی عادت کیجیے۔ سبحان اللہ، جائے نہ جب تک غلام خلد ہے، جائے نہ جب تک غلام خلد کے سب پر غرام، جائے نہ جب تک غلام خلد کے سب پر غرام، ملک تو ہے آپ کا، ملک تو ہے آپ کا، ملک تو ہے آپ کا، تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ، حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ اگلا شعر دکھائیے گا جی۔ برسے کرم کے بھرن، پھولے نعم کے چمن، ایسی چلا دو ہوا تم پہ کروڑوں درود۔ کیا اعلیٰ حضرت تو سے کرم کی بھرن، ہاں ہاں بھرن موسلادھار تیز بارش کو کہتے ہیں۔ جی جی، یعنی موسلادھار تیز بارش جو ہے آپ کے کرم کی برس جائے، اور پھولے نعم کے چمن، نعم نعمتوں کو کہتے ہیں، جی، تو نعمتوں کے جو چمن ہے وہ پھلنے پھولنے لگے، باغات پھل جائیں، باغات جو ہے پھلنے پھولنے لگے نعمتوں کے، تو ایسی چلا دو ہوا۔ یا رسول اللہ سرکار علیہ السلام سے عرض کی جا رہی ہائے ہے، ہائے یا رسول اللہ ایسا کرم ہو جائے کہ غم دور ہو جائیں، دکھ دور ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، اور دنیا اور آخرت کی نعمتیں ہمیں حاصل ہو سبحان جائیں، اللہ، ایسی کوئی کرم کی ہوا چل جائے، نظر کرم ہو جائے کہ ہماری پریشانیاں ساری دور ہو جائیں اللہ اللہ، اور خوشیاں دنیا اور آخرت کی نصیب ہو جائیں۔ سینہ کہے داغ داغ، کہہ دو کرے باغ باغ، طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کروڑوں درود۔ جی، برس کرم کے بھر پھول نعم کے چمن، برس کرم کے بہر پھول نعم کے چمن، برس کرم کی بھر پھول نعم کے چمن، پھول نعم کے چمن، ایسی چلا دو ہوا تم پہ کروڑوں درود، ایسی چلا دو ہوا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں سلام۔ جی چوتھا شعر دکھائیے۔ گرنے کو ہوں روک لو، غوطہ لگے ہاتھ دو، ایسو پر ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود۔ گرنے کو ہوں روک لو، یعنی میں پریشان ہوں، گناہوں کی وجہ سے جو ہے میں تباہ و برباد ہو رہا ہوں، اور اگر غوطہ بھی لگ رہا ہے، میں ڈوبنے بھی لگتا ہوں، ہائے ہائے تو میرا ہاتھ آپ تھام کر ہائے یا ہائے رسول اللہ مجھے بچا لیجئے۔ اللہ اللہ، یہ اپنی کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ ہم پریشان ہیں، گناہوں میں ملوث ہیں، اور پریشان حال ہیں، تباہ حال ہیں، اپنا نقصان خود بھی کر رہے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ مبارک دے کر ہمیں تھام لیجئے۔ وہ بھی ہے نا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا ہاتھ اشکال۔ تھام لو، میں غموں کے، دکھوں کے سمندر میں غوطہ زن ہوں، ہائے ہائے، ڈوب رہا ہوں، یا رسول اللہ میرا ہاتھ پکڑیے اور مجھے پار لگا دیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کے حالات و واقعات کے اگر تناظر میں بھی یہ شعر اگر ہم پڑھیں کہ یا رسول اللہ ہمارے حالات ابتر سے ابتر، مسلمان پیستا جا رہا ہے، پریشان ہے، درد و کرب میں مبتلا ہے، گرنے کو ہوں روک لو،
غوطہ لگے ہاتھ دو، ایسو پر ایسی عطا کا، آپ ہمارا ہاتھ تھام لیں تو ہمارے یہ بگڑے حال سارے سنور جائے، یہ مصیبتیں سب دور ہو جائے، یہ جو ہماری خستہ حالی وہ ختم ہو جائے، جو جگہ جگہ مسلمان پیس رہا ہے یہ ساری صورتحال پھر امن میں، عافیت میں، سلامتی میں، خیر میں، بھلائی میں، عروج میں یا رسول اللہ تبدیل ہو جائے۔ بس آپ کرم فرمائیں، آپ ہمارا ہاتھ تھام لیں، ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ ایسوں پہ ایسی عطا دیکھیں، ہائے ہائے ایسوں پہ ایسی عطا، اللہ، یعنی ایسے ہم اتنے زیادہ گناہ گار ہیں ہائے تو ہائے، اتنی شاندار عطا آپ کی ہونی چاہیے۔ واہ واہ تو واہ، کجا من کجا، یا رسول اللہ یہ کہاں؟ آپ کا جو مقام ہے وہ کہاں ہے، اور میں اللہ کہاں؟ اللہ اللہ جتنے اللہ، زیادہ گناہ ہیں، جتنا مریض سیریس حالت کے اندر ہے اتنی زیادہ اسے کیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ میں اتنی بری حالت کے اندر ہوں تو اتنا زیادہ جو ہے مجھے آپ کی خاص شفقت اور کیا نظر بات، کرم کی ضرورت ہے۔ آپ سنبھالیں تو ہی ہمارے کام بنیں گے۔ اللہ اللہ، جی شعر پڑھیے گا۔ گرنے کو روک لو، غوطہ لگے تھام لو، گرنے کو روک لو، غوطہ لگے تھام لو، ایسوں کو ایسی عطا تم پہ کعبے کے بدرو دو جا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا، تم پہ کروڑوں درود۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے آنچھوں کا تصدق، اپنے آنچھوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ہم وہی بے شرم و بد ہیں، تم وہی کانے حیا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کوشا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تاجداروں کا آقا
ہمارا نبی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔